مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما الذاتية والحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية فتخليق وترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. فتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ بھی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے اس کے حوالے سے 7 صفات کا کہا جاتا ہے کہ یہ اجماعی ہے: علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام. جو فعلیہ صفات ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے پیدا کرنا، تخلیق، ترزیق، ابداع، انشاء اور اس کے علاوہ جس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے. اب جو صفات ذاتیہ ہیں اس حوالے سے ذاتیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جو اجماعیہ ہیں، باقاعدہ اس پر اجماع واقع ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات ثابت ہے. اور صفات ذاتیہ کے حوالے سے جو محققین نے ایک بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہر خوبی، ہر کمال جو مخلوق کے لیے ثابت ہو وہ خالق کے لیے بدرجہ اتم اور اعلیٰ طور پر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک. نمبر 2، ہر عیب جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے تو مخلوق اس سے بچتی ہے تاکہ کمال کو پہنچے. ہر عیب جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے مخلوق اس سے بچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بدرجہ اتم اس سے تنزہ ضروری ہے، منزہ ہونا اللہ کی ذات کا اس سے ضروری ہے. اور اس حوالے سے ایک اور بات یہ سمجھ لی جائے کہ جو چیز معدوم ہوتی ہے نا، معدوم جو ہوتی ہے وہ موجود کے درجے کو حاصل نہیں کرتی، یعنی معدوم صفت نہیں بنتی. تو جب معدوم صفت نہیں بنتی تو جتنی بھی صفات نفی کے ساتھ آئی ہیں وہ اللہ کی صفت کیسے بن گئی؟ اب صفات ذاتیہ کی بات ہے. اب آیت الکرسی آپ دیکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا کے بعد پہلے نفی، اللہ لا الہ. اب یہ آیت الکرسی کے اندر جب ہم کرتے ہیں اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی الحی القیوم. پھر آگے کہا لا تاخذہ سینہ، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. اب یہ بھی صفت اللہ کی کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نفی کے ساتھ تو آگے. جی. اب تقاضا یہ ہے کہ جو معدوم ہوتی ہے وہ تو صفت نہیں بنتی، اور جو صفت نہ بنی اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمال کو پہنچ رہی ہے؟ اس حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نقص جو ہوتا ہے نا، نقص یہ امور ادمیہ ہیں، اس سے تنزہ تو ضروری ہوتا ہے. اور جو چیز ایسی آئے کہ امور سلبیہ میں سے، امور سلبیہ میں سے سلب اور عدم میں فرق ہوتا ہے. معدوم کسی چیز کا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے وجود کی نفی کر دی، اور سلب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفی تو داخل کی، آگے اگلی بات ہے اس سے وجود ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سلب میں اور عدم میں فرق آ گیا. سلب کے اندر نفی داخل ہے لیکن اگلی بات یہ نہیں ہے کہ اس کے وجود کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ بات نہیں اس میں ہوتی. بلکہ اگر سلب کے ذریعے نقص اور عیب جو ہوتے ہیں
اس کی نفی ہو رہی ہے اور وہ وجود کو متضمن ہے تو وہ اللہ کی صفت واقع ہوگی، جیسے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تو ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی اس کا حاصل یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ذاتیہ بھی ہیں اور فعلیہ. صفات ذاتیہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات بھی آتی ہیں جو حرف سلب کے ساتھ آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں، صفات سلبیہ سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو کیا ایسی صفات سلبیہ جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں داخل ہوں گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا جو اجماعی طور پر تھا، محققین تھا، شرح عددیہ میں کے اندر بھی ہے، شرح مواقف کے اندر بھی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ اگر حرف سلب داخل ہو کسی صفت پر، اللہ کی صفت واقع ہوتا ہو، کسی صفت پر حرف سلب داخل ہو لیکن وہ امور موجودہ کو متضمن ہو، اس سے وجود باری تعالیٰ کا تضمن ہوتا ہو، ضمناً وجود ثابت ہوتا ہو، تو وہ اللہ کی صفت واقع ہوگا. یعنی وہ سلب جو ہوتا ہے، وہ حرف نفی جو ہوتا ہے، وہ عیب کی نفی کرتا ہے اور وجود کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ صفات ذاتیہ. اب انہی کو صفات ازلیہ بھی کہتے ہیں. صفات ذاتیہ ان کو صفات ازلیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. صفات ازلیہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اللہ کی ازل میں صفت ہے، لیکن جو علم کلام والے محققین ہیں اس کو یوں ثابت کرتے ہیں کہ ایسی صفت ازلیہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں تقتضی صحت العلم، کہ جو علم کے صحیح ہونے کو کا تقاضا کرے، کہ اس کے اوپر یہ حکم لگا سکیں کہ اس کے لیے حیات بھی ہے، اس کے لیے علم بھی ہے. اللہ کی صفت ازلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کے لیے حیات بھی ثابت ہے، اس ذات کے لیے علم کا ہونا بھی ثابت ہے، وہ جانتی بھی ہے، جانے کی حیات بھی ہے، علم بھی ہے. دو چیزیں لازم ملزوم ٹھہری. اللہ کی ذات کی صفت ازلی ہونے کا یہ مفہوم ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہیں تو پھر قدرت بھی تو اس کے لیے ہوگی نا. اللہ اکبر. صفات ذاتیہ کے آگے ارشاد فرمایا فالحیات والقدرت والعلم. حیات ہے، قدرت ہے اور علم ہے. آپ اگر قرآن کریم کے اندر تھوڑی سی نظر دوڑائیں نا تو آپ کو 3 قسم کے پوائنٹ سمجھ آئیں گے. اللہ رب العزت نے جو اپنی وحدانیت کے والے سے سمجھائے نا، وہ 3 قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی یا تو اس کے اندر احکامات کے والے سے گفتگو ہے، یا جو قصص واقعات ہے اس والے سے گفتگو ہے، یا اس کے اندر خاص توحید کا علم پر گفتگو ہے. یا تو خاص علم توحید پر بات ہے، یا علم الاحکام پر، یا قصص پر بات. اب یہ ہے کہ جو علم توحید ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، وحدانیت کا تقاضا تھا. علم الاحکام اور قصص یہ مختلف چیزیں اس سے ہوئی. تو قرآن حکیم کبھی واقعات سے بھی توحید، احکام، ان چیزوں کا بھی ثبوت کر رہا ہوتا ہے. کبھی ڈائریکٹ توحید کے بارے سے فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، کبھی واقعات کے ذریعے سے توحید سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا دیکھو کس طرح چلے، جو رب کو ماننے والے تھے کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر احکامات کے اعتبار سے کہ اگر ایک مانو گے تو پھر تم موحد رہو گے، اور اگر ایک کے علاوہ کسی اور کو ساتھ اس طرح مان لیا جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یہ قرآن کا ایک عجب لطافت بڑا انداز ہے کہ ایک سے دوسرے، جس طرح کہتے ہیں ایک بستان سے دوسرے بستان کی طرف، ایک باغ سے دوسرے باغ کی طرف جائے تو اس میں تلذذ ہوتا ہے. اس واسطے قرآن حکیم نے مختلف انداز سے اپنی توحید کو، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان فرمایا ہے. فالحیات، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ 7 ہیں. پہلا حیات. اب حیات کے اوپر اللہ کی صفت ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دلیل ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ قیوم جو ہے نا، یہ دراصل حی کی ہی وضاحت ہے. یعنی ایسا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جو جہان کو قائم رکھنے والا ہے. یہ حی کی وضاحت ہے. کئیوں کو حیات ملی ہے لیکن وہ قائم رکھنے والے نہیں ہیں، ان کو حیات بھی عطائی ہے. یہ حیات ذاتی ہے کہ محتاجی نہیں ہے اس کے اندر.
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ، یہ حیات ایک ایسی صفت ازلیہ ہے جو قدیم ہے، جو علم کے صحیح ہونے کا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، علم کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتی ہے، علم اور قدرت کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ذات کے لیے یہ چیز کا ثبوت ہو، اور ان کے علاوہ جتنے بھی صفات ہیں، کہ جب اللہ رب العزت کے لیے حیات کا وصف مان لیا تو علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، یہ چیزیں لازم ہوگی۔ یعنی اس کی وضاحت آپ کرنے چاہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے تو وضاحت نہیں کر سکتے آپ بھی، اللہ کے لیے حیات ہے، اس کی وضاحت آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، عقل کی رسائی نہیں وہاں تک۔ ہاں، جو اس کے تقاضے ہیں اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہو، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے علم بھی ہوگا، قدرت بھی ہوگی، سمع بھی ہوگی، بصر بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں اس ذات کے لیے ثابت ہوں گی جسے حی قیوم مانا جا رہا ہے۔ تو اقتضاء کے اعتبار سے، جسے اقتضاء النص کہتے ہیں، کے لحاظ سے تو یہ صفات کا ثبوت الحی القیوم سے ہو رہا ہے، علم کا، حیات کا، قدرت، حیات کے بعد علم کا، قدرت کا، سمع کا، بصر کا، ارادہ کا، سب کا وجود اس سے ہو رہا ہے، صرف الحی القیوم سے۔ لیکن اس کے ہٹ پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، جیسا قدرت دوسری صفت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مقدس کے حوالے سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جو عام مخلوق کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بدرجہ اتم ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو مخلوق کے لیے عیب ہے وہ اللہ تبارک، وہ مخلوق کے لیے عیب ہوتا ہے کہ اسے بچے۔ تو جو تنزہ عام مخلوق کے لیے ہوتا ہے، بدرجہ اتم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس عیب سے منزہ ہے۔ اس ضابطے کو ابن تیمیہ کے حوالے سے، علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے احسن الفوائد کتاب ہے، سید شاہ حسن کے وہ لکھنے والے ہیں، مکتبہ شمس العلوم کی چھپی ہوئی ہے، تو مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس ضابطے کو ابن تیمیہ کے، شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے نقل فرمایا، جس کا تقاضا بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو خوبیاں وہ مانی جائیں، جو عیب ہیں وہ نہ مانے جائیں۔ وَكُلُّ نَقْصٍ تَنَزَّهَ عَنْهُ مَخْلُوقٌ، ہر عیب، ہر نقص کہ جس سے مخلوق کو تنزہ ضروری ہوتا ہے، فَالْخَالِقُ أَحَقُّ بِتَنزِيهِهِ عَنْهُ، خالق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اس سے، ان نقص سے، ان عیب سے محفوظ کیا۔ بھئی یہ ضابطہ شیخ ابن تیمیہ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی غیر مقلدین احباب وہ بھی اسی کو تسلیم کریں گے، اور چونکہ لکھنے والے ایک عالم دیوبندی ہیں، تو اس والے سے بات تو بڑی ایک اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے اگر سمجھ لی، اسی ضابطے کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو کذب باری تعالیٰ کا قول کیا جاتا ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لکھا ہے، جو اکابر دیوبند علماء ہیں، ہمارا ان سے اختلاف یہی ہے، کوئی ختم درود کا اختلاف تو ہے نہیں، اصل اختلاف بنیادی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لکھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی، باقاعدہ مکاتیب رشیدیہ کے اندر، مولانا رشید گنگوہی کے مکاتیب کے اندر بھی لکھا ہے، مولانا اسماعیل دیلوی جس کو ساتھ شہید بھی لکھا جاتا ہے، ہماری درسی جو اسکول کی کتاب میں محمد پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی چھپی ہوئی، انہوں نے بھی یک روزی رسالہ فارسی کے ہے، اسی کے اندر بھی لکھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک۔ اور اس کے اوپر افسوس کی بات کہ دلیل یہ دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو کہا جھوٹ بھی ایک شے ہے، لہذا اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جس یہ ضابطہ تم خود نقل کر رہے ہو
کہ جو چیز عیب ہے، کل نقص، ہر عیب، جس سے تنزہ عنہ مخلوق، جس سے مخلوق کو منزہ رکھا جاتا ہے، تو نزہ عنہ مخلوق، جس سے مخلوق کو منزہ رکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے اس کو پاک کیا جائے۔ کون مسلمان چاہتا ہے، انسان بھی نہیں چاہتا کوئی، کہ میرے لیے جھوٹ کی صفت ثابت ہو۔ بے شک ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جھوٹ سے بالا تر ہوں اور مجھ پہ اوپر کوئی جھوٹ کی تہمت لگائے تو میں اسے پاک ہو جاؤں۔ بے شک تو اللہ رب العزت ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اس سچے، اور اللہ رب العزت جو سچا ہے اس کی ہر بات سچی ہے، اس ذات کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس کے فرمان میں جھوٹ کا امکان ہے، یہ کفر، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ بے شک اسی بات کو خواجہ غلام دستگیر قصوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو رشتہ دار تھے، نواب تھے، شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر التقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، اس کے اندر باقاعدہ مناظرے کے ذریعے ثابت کر کے، باقاعدہ مولانا خلیل امبیٹھ بھی موجود تھے مناظرے کے اندر، ان کو لکھ کر یہ لکھا کہ یہ کفر ہے توبہ کرنے سے، لیکن توبہ ایسی ثابت نہیں۔ پھر اسی طرح اسی بات کو سبحان الصبوح کے اندر امام اہل سنت نے فتاوی رضا شریف کے اندر یہ سارے موجود ہیں، آپ نے یہ صراحت لکھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ بھائی یہ اختلاف ہے، اس کو ختم کر لیا جائے تو ختم ہو سکتی، بار بار اسی بات پر رہنا نہیں جی ہماری بات کو بریلوی سمجھ نہیں سکے، بھئی کیوں اس کو سمجھا کر کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی قرآن یا حدیث کے اندر آپ ہمیں دکھا دیں کہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو تم کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی قرآن کی آیت یا حدیث کا ترجمہ دکھا دیں، اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ بے شک اس واسطے عقیدے کی بات ہے تو اس کو سمجھا جائے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک اب رہ کی بات کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، بھائی شے کا مطلب ہے چاہت، عربی کا لفظ ہے شاء، یا شاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا۔ تو اللہ رب العزت کیا جھوٹ کو، آپ بندہ نہیں چاہتا تو اللہ کے لیے یہ کہو گے؟ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے، نہ جھوٹ کو اللہ چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ بے شک کوئی خوبیوں پر قدرت بناؤ سمجھ آتی ہے، عیبوں پر قدرت رکھنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس واسطے اس بات کو بڑے محبت سے سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ایسے کلمات استعمال کرنا جائز نہیں۔ آگے آیا والسمع والعلم والکلام، علم کا لفظ باقاعدہ قرآن حکیم کے اندر آیا عالم الغیب والشہادہ۔ میرے خیال سے آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں اسی صفت کو ذکر کر کے، کیونکہ آگے کلام کے والے سے بڑی تفصیل ہے۔ علم عالم الغیب والشہادہ، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ رب العزت زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر اور جو موجود ہے، جو غیب ہے، ان سب کو جاننے والا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بے شک قرآن کی آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، بے شک جو احاطہ کرے گی تو وہ مشیت میں ہوگی، إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے جسے چاہتا ہے علم دے دیتا ہے۔ بے شک تو اللہ کی مشیت پر پابندی لگانا کہ نہیں جی نبیوں کو یا اللہ کے ولیوں کو یہ غیب نہیں آ سکتا، بھئی اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ اب اللہ پر پابندی نہیں کوئی لگا سکتا۔ بے شک اللہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، بے شک دینے والی ذات اللہ ہے، لینے والے محبوب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم عطا کیے بتدریج وہ علم کلی ہو گیا۔ اللہ رب العزت جتنے بھی علوم عطا فرمائے وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، انبیاء کا علم، تمام اولیاء کا علم وہ عطائی ہے۔ رسول اعظام کا جو علم ہے وہ بھی عطائی،
رسولوں کے واسطوں سے ملنے والے اولیاء کرام کو جو علم ہے وہ بھی سورہ لقمان کی جو آخری آیات ہیں جس کے اندر علوم خمسہ کا بیان ہے، اس کے تحت تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے کہ رسول اعظام کے صدقے سے اللہ اپنے ولیوں کو بھی علم غیب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا جو ہے سورہ کہف کے اندر، اس کے تحت تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا سے مراد علم غیب ہے۔ اللہ نے جو حضرت خضر علیہ السلام کو علم عطا فرمایا وہ علم غیب تھا۔ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد۔ اس واسطے عزیزان گرامی یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ رب العزت جو اپنے محبوب کا علم عطا فرمایا وہ کلی ہے۔ اچھا اب کلی کے اوپر ان کو اعتراض، مسئلہ یہ ہے کہ منطق کا تھوڑی سی پڑھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہے کیا بات۔ ہم اصلا ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بتاتے ہیں کلی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بھائی شرک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی اصل بات یہ ہے کہ کلی کی ہیں 6 قسمیں، کلی کی 6 قسمیں ہیں، اور 6 قسموں کے اندر کلی کی ایک اعداد کے اعتبار سے تقسیم آتی ہے جس میں متناہی اور غیر متناہی آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کلی متناہی ہے، اللہ رب العزت کا علم غیب کلی غیر متناہی ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث، اللہ کا علم قدیم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اس کو آپ یہ مخلوق کہہ سکتے ہیں، خالقیت کی صفت سے، ازلیت کی صفت سے، قدیم کی صفت سے متصف نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی بھی ہے، قدیم بھی ہے، اس کے اندر تو خوبیاں وہ کمال کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس کے اندر بتدریج والی بات ہی نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ سیکھا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کا علم بڑھاتے گیا، وَلَلَّهُ تو خیر لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہی گیا۔ یہ ہمارا علم غیب کے والے سے کیتا۔ اس کو اگر خام خواہ اگر یہ شرک ہو جائے گا تو شرک کا فتویٰ وہ دے جو سمجھتا برابری ہو رہی ہے۔ جب برابری نہیں ہو رہی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بارے میں فیصلہ وہ دے سکتا ہے جس کا علم حضور سے بڑھ کر ہو۔ بے شک تکڑی وہ لگائے نا جس کو پتا ہے کہ اتنا دیا گیا اتنا نہیں دیا گیا۔ جی 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 ترازو وہ لگا سکتا ہے جس کا زیادہ علم ہے، حضور سے بڑھ کر کس کا علم ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مخلوق میں سے جب کسی کا ہے نہیں تو ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کلی علم ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں کہتے۔ اللہ کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، بے شک ہمارے اعتبار سے ہے، ہم اپنے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے جو محبوب کو عطا کیا وہ کلی ہی کلی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔